المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا علی شان رولی شان صاحب نے حسب ثابت دستور جس طرح یہ محفل کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا سردیوں میں ان کے گرم محفل ہوتی تھی اب وہ گرمی کا موسم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ کرنا محفل کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ویسے قبول تو ہے ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کس طرح قبول ہے یہ ایک محفل نہیں ہے کب سمجھتے ہیں ایک محفل کراتے ہیں نہیں محرم میں 10 محفلیں کراتے ہیں اور ربیع الاول کے اندر بھی 10 محفلیں 11 10 وہ ایک ہی 11 کیوں کہ محرم الحرام کے لنگر کے اندر یہ جو حلوہ آپ کھاتے ہیں صبح کے وقت مسجد میں جا کر اس کا جو حلوہ پکتا ہے جس سے گیس یہ گیس فی سبیل اللہ دیتے ہیں سبحان اللہ تو وہ روزانہ ہی محفل ہوتی ہے محرم الحرام کی اور اسی طرح سے ربیع الاول کی بھی روزانہ نعت خوانی تلاوت نعت خوانی بیان سلام پھر وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے تو کم و بیش تقریباً 800 700 سے 800 یہ جلال صاحب بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو بلکہ کافی سارے لوگ موجود ہیں میں یہ کہتا ہوں میں نے کہا بھی تھا کہ 2 مہینے کے بچے سے لے کر کتنے مہینے کے بچے سے 2 مہینے کا بچہ ہو شاید 3 مہینے کا لگا لیں آپ جو گود میں آ سکتا ہے اس بچے سے لے کر اور تقریباً 80 سال کی عمر والا ہر شخص آپ کو مسجد میں ملے گا سبحان اللہ اور کس ٹائم ملے گا بعد میں 5:30 بجے 6:30 بجے آپ کو حالانکہ اٹھتے نہیں ہیں بچے اتنی جلدی بچے نہیں اٹھتے لیکن یہ حلوے کی کرامت کہہ لیں آپ سبحان اللہ علی شان کی گیس کی کرامت لگا لیں سبحان اللہ کہ نہیں کرامت تو یہ علی شان صاحب کی ہے جو گیس مہیا کرتے ہیں اب محرم الحرام میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بارش آ گئی محرم الحرام کے اندر لوگ سمجھے کہ لنگر نہیں ہوگا لیکن وہ گیس کی کرامت تھی علی شان کی کرامت تھی کہ حلوہ پھر بھی تیار ہوا حلوہ اس سخت بارش تھی تیز بارش تھی اس بارش کے اندر گھروں کے اندر روٹی نہیں پکی گھروں کے اندر روٹیاں نہیں چولہے گلے ہو گئے لکڑیاں گلی ہو گئی لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس دن بھی مسجد کے اندر محرم الحرام کا لنگر تقسیم ہوا تو تو یہ ان کی محفلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوا ہے اور قبول ہے قبول کیا ہوتا ہے قبول کسے کہیں گے قبول اسے کہیں گے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لنگر لگایا اور آپ نے دعوت نہیں دی کسی کو اب اس کے لنگر کے اندر کوئی بڑا افسر ہے وہ بھی تشریف فرما ہے روح صاحب بھی موجود ہیں لوہار بھی ہیں کمہار بھی ہیں پٹھان بھی ہیں چودھری بھی ہیں سارے بیٹھے ہیں اور سارے لنگر کھا رہے ہیں یہ قبولیت کی نشانی ہے
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس مالک کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے اس گاؤں والوں کو ہمت دی، توفیق دی کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر، میرا اندازہ اپنا ہے، نظریہ شاید آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے، کہ ضلع پاک وطن کے اندر، کیا کہہ رہا ہوں، پاک وطن کے اندر شہر کے علاوہ آس پاس جو دن دیہات ہیں، جس طرح سسٹم کے تحت ہم جلوس نکالتے ہیں اور پھر جلسہ ہوتا ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اتنا بڑے مجمع کے اندر جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، کم و بیش جو اندازہ لگایا ہم نے تقریباً 6,000 کے قریب افراد موجود تھے 12 ربیع الاول والے دن نانک پور کے اندر۔ اب اس کے اندر کیا تھے، اس میں تمام ہی لوگ افراد موجود تھے، امیر نہیں تھے، جن کے پاس اربوں روپیہ ہے وہ نہیں تھے، باقی سارے غریب تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو غریب ہوں گے وہ قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دل تنگ نہ کرنا، اب یہ نہیں سے خالی سبحان اللہ کہہ نہیں آپ نے اور نماز نہیں پڑھنی، اب یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اب جب نماز نہیں پڑھی تو اس کا الگ سسٹم ہوگا، روزے نہیں رکھے، کسی کا اب وہ کہتا رہے جی میں غریب ہوں اور اس نے بے ایمانی بھی کری، 2 نمبری بھی کری اور کہ میں بخشا جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو آپ نے کسی کے حقوق العباد یاد رکھ لیں، جو آپ کے کسی پر حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، کسی کا بننا اپنی زمین کے اندر ملایا ہوا ہے، گلی کے اندر اپنی سیڑھی آگے بڑھائی ہوئی ہے، گلی تنگ کر دی ہے، کسی کے پیسوں دار لے کر کھا گیا ہے اور واپس لینے کا نام لے رہا، تو اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ اللہ معاف فرما دے گا۔ جو کسی بندے کے حقوق ہوں گے نا، کسی چغلی کی ہوگی، غیبت، ہم سمجھتے ہیں غیبت موقع پر اپنے وہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے بیٹھ کے دیوار کے پلی سائڈ پہ، وہ فلاں مولوی ایسا تھا، وہ یوں تھا، نعت خوانوں کے بارے میں، وہ کچھ سیاستدانوں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا کیا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان غیبتوں سے۔ قیامت کے دن وہ شخص آئے گا، اس نے نیکی نہیں کی ہوگی، تو فرشتے کہیں گے یہ لے نیکیاں، مگر میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، نیکی کی چیز کی، وہ تو نے نہیں کیا لیکن تیرے پیٹ کے پیچھے تیرے جو لوگ تھے برائی کرتے تھے، تیری وہ نیکیاں آئی ہیں۔ تو اب یہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ حقوق العباد معاف نہ کروا لے، تو کوشش کیا کریں۔ اور غریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نماز پڑھتے رہا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، نمازی معاف ہے، مزدوری کرتا ہوں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، نماز معاف، روزے معاف، نہیں، نماز معاف نہیں ہے، روزے معاف نہیں ہے۔ اب جن کی آپ نعت پڑھتے ہیں، جن کی محفل میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زندگی دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل، سب سے زیادہ معرفت پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے باوجود اب تھوڑی سی خواب کا دیکھا، میں تو بڑا پیر بن گیا، پھر پیر کہتے ہیں لے جی بس میں نمازی میرے ذمہ تیری، میرے ذمہ تیرے روزے، بس میں اس میں دیکھ لوں گا، میں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان پیروں سے بچائے جو یہ باتیں کرتے ہیں، میں نمازی معاف، روزے معاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معرفت حاصل اللہ تعالیٰ کی، جب خود دیدار کر لی اپنی آنکھوں سے، اور اس سے اور کیا بڑی بات معرفت ہوگی۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ بتائیں 63 سال کی زندگی ہے، آپ بتائیں کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں۔
بیمار بھی ہیں، سفر بھی ہیں، اور معاملات ہیں، جنگ بھی ہے، جنگ کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو وہ نعت خواں کہتے ہیں صابر صاحب وہی تو لیں گے ہمارا حساب، تب وہ حساب لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب نبی حساب لینے لگے اللہ سے کیا کرے گا؟ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، نماز سب کے لیے ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، روزے امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ اب باقی چیزیں زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتے، آپ نہ دیں، کیونکہ امیروں پہ زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں پہ نہیں ہے۔ حج امیروں کے لیے، غریبوں پہ نہیں ہے۔ لیکن نماز ضروری ہے، روزے ضروری ہیں، سال کے بعد روزے آتے ہیں، وہ رکھیں آپ، رمضان المبارک اور نماز ہے 5 وقت، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ موضوع تو میرا نہیں تھا لیکن اب باہر نکل چل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علی شان نے محفل کے تمام کیا، اپنی حسب صاحب دستور جو چلا آ رہا ہے سلسلہ، اللہ تعالیٰ اس کا یہ محفل کا تمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی، جسے آیت درود بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ درود، یعنی جس کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور یہ بات ذہن میں ڈال لیں آپ، جس وقت یہ آیت تلاوت کی جائے نماز کے علاوہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پیچھے والے بیٹھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب یہ درود کی آیت نماز کے علاوہ تلاوت کی جائے اور اگر آپ اگلا بندہ مسلمان ہو، وہ سن رہا ہو، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ لازمی درود پاک پڑھے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو۔ اگر آپ بے ایمان ہیں پھر تو خیر ہے، اگر آپ بے ایمان ہیں پھر آپ نہ پڑھیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر بے ایمان ہیں پھر آپ درود نہ پڑھیں۔ ایمان والوں کو ہی خطاب ہے کہ اے ایمان والو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ تو جب یہ آیت تلاوت کی جائے تو اس کے جواب میں ایک مرتبہ لازمی نماز کے علاوہ، اگر نماز میں یہ آیت پڑھی جائے قرات کے اندر، پھر درود لازمی نہیں ہے، پھر نماز کے بعد پڑھ لیں آپ، پڑھنا ہے تو، لیکن نماز کے اندر نہیں۔ نماز کے علاوہ آپ نے خطبے کے اندر جب یہ آیت پڑھی جائے تو دل میں درود پاک پڑھیں، تو زبان سے نہیں، خطبے کے دوران جب یہ آیت تلاوت کی جائے دل میں۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی تو آپ پر لازم ہوگا ایمان والوں پر کہ وہ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اس کے بڑے فوائد ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ اب جس شخص نے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا، پڑھا، جتنے بھی لوگ احباب ہیں سب نے پڑھا، ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے مدینہ شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے مدینہ شریف میں، اور اس کی فرشتے کی اتنی قوت سماعت ہے کہ جو شخص بھی جہاں کہیں سے بھی، زمین کے نیچے ہو یا آسمان میں جہاز کے اندر ہو یا نانک پور میں ہو یا انڈیا کسی کونے کے اندر ہو، جہاں مرضی سے دنیا میں کسی کونے سے وہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا درود سن لیتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ہاں کیا کرتا ہے؟ یہ پیچھے نہیں بولے ابھی تک۔ کیا کرتا ہے فرشتہ؟ کس کا سن لیتا ہے؟
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ فرشتہ سن کر، اس کی آواز کو سن کر یا درود سن کے کہہ لیں آپ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی، اس کا نام غلام مرتضیٰ، اس کے باپ کا نام انتظار محمد خان، اس کی قوم پٹھان، اس نے نانک پور میں علی شان کے مکان پر بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ 3 لاکھ روپے لگتا ہے، 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے عمرے پہ جانے کا، پھر جا کر وہاں بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہے۔ تو میں تو نہیں کہا کہ آپ 3 لاکھ دیں یا پاسپورٹ بنوائیں یا ٹائم نکالیں پھر جائیں، تو آپ یہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود پاک پڑھیں گے اور آپ کی وہاں حاضری لگ جاتی ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کتنے بڑے عاشق ہیں وہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں تو یہ زرار صاحب بیٹھے ہیں، میں اتنے بڑے عاشق ہیں، جتنی باتیں گفتگو آپ نے کی ہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ گفتگو صرف یہیں تک ہے، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے نا تو گفتگو بھی ختم ہو جائے گی ہوا کے اندر۔ کیوں کہ ہم اس نیت سے آئے نہیں، ہم محفل میں اس نیت سے آئے ہی نہیں، ہماری نیت کچھ اور ہے، ہماری نیت کچھ اور ہے۔ جو اس نیت سے آیا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ ضروری سنے گا، سماعت کرے گا، جو جس نیت سے آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بقی مہینہ تھا ربیع الاول کا، تو میں شروع ہو گیا تھا پہلی تاریخ سے کہنا، جمعے کے دن بھی مسجد کے اندر بھی اور محفلوں کے اندر بھی، کہ آپ اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے تو میں نے ایک لمیٹڈ یعنی کہ تعداد منتخب کی تھی کہ 1.25 لاکھ مرتبہ، کتنا کہہ رہا ہوں؟ ابھی پیچھے والی آواز نہیں آ رہی۔ 1.25 لاکھ سے کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ حافظی بول رہے ہیں اور یہ زرار صاحب بول رہے ہیں، پیچھے والوں کی آواز مجھے نہیں آئی۔ کیا 1,25,000 مرتبہ درود پاک پڑھے آپ نے؟ اب میں کہوں ہاتھ کھڑا کریں جس نے پڑھا ہے اس مہینے کے اندر۔ جواب بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، شاید اکا دکا ہی ہو، 2-3 ہو یا 4-5 ہو اتنی محفل کے اندر۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، ہم اتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی اس مہینے کے اندر آپ نہ کریں، نہ آپ دے کے بکائیں، نہ آپ نعرے لگائیں، نہ آپ جلوس نکالیں، کیا کریں اس مہینے کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے آپ کے 10 گناہ ختم ہو جائیں گے، 10 صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے، 10 نیکی آپ کو ملے گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر جو شخص محبت میں، شوق میں 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی فضیلت یہ ہے، اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں۔ کس وقت تک؟ کہ مرنے سے قبل پہلے وہ جنت میں جہاں اس نے جانا ہے۔ کون سے شخص نے؟ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا ہے، وہ مرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ کسی زمین پہ قبضہ نہ کیا ہو تو، کسی پیسے ادھار کھا کے نہ مرا ہو تو، پھر کسی کا حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں میں، پھر وہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ تو پھر مرنے سے قبل وہ جنت کے اندر اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فضائل ہے۔ اور جو شخص روزانہ 50 مرتبہ
کتنا پیچھے آ گیا ہوں میں، 1000 سے 1.25 لاکھ تھا، 1.25 لاکھ سے 1000، 1000 سے 50۔ جو شخص 50 مرتبہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہدیہ پیش کرتے ہیں، پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، ہاتھ ملائیں گے اس کے ساتھ۔ کس شخص کے ساتھ؟ کہ جو روزانہ کتنا درود پاک پڑھتا ہے؟ پیچھے والا کو میں سمجھ نہیں آ رہی۔ 50 جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو، اب قیامت دن بڑا عجیب ہوگا، قیامت دن کا ایسا تو نہیں ہوگا نا، قیامت دن ایک ہی سہارا کام آئے گا، ایک ہی وسیلہ کام آئے گا۔ آج لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، اللہ اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں سارے ہی مانیں گے، قیامت کے اندر سارے ہی مانیں گے، تلاش کریں گے وسیلے کو۔ کیا کریں گے؟ آج وسیلہ کو لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وسیلہ کچھ نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ قیامت کے دن کیا اللہ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اپنے حساب کے ذات اقدس کے مطابق دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی وسیلہ تلاش کریں گے۔ دیکھ بھی رہی اللہ کو تو ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ سے بات کر رہے؟ بتائیں اس کا، دیکھ بھی رہے ہیں اور ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر رہے، وسیلہ تلاش کریں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، تو ساری ٹھوکر ماریں گے، کک ماریں گے، چل بھائی کوئی نہیں جا، آگے جاؤ۔ آدم علیہ السلام تو ہمارے باپ ہیں، لوگ میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ٹھوکریں کھائیں گے قیامت کے دن، قیامت میں ٹھوکریں۔ آدم علیہ السلام کہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ موسیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ رستہ بتائیں گے کہ تم جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ کب ہوگا یہ؟ اور قیامت دن کون سا دن ہوگا وہ؟ جب ہم نے اپنے رب کی حضور 50,000 سال کھڑا ہونا ہوگا۔ کتنا؟ سارے بولو، سب نے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پیر الگ کرسی ہوگی پیروں کی، جب ہم الگ بیٹھے نا شاید ہم بھی الگ بیٹھے ہوں گے وہاں اور آپ الگ ہوں، نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ پیر بھی وہاں موجود ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، عام شہری بھی ہوں گے، صدر بھی ہوں گے اس کے اندر، جنرل بھی ہوں گے، چیف جسٹس بھی ہوں گے اس کے اندر، سارے ہی ہوں گے۔ 50,000 سال یہ وقت ہم نے گزارنا ہے، تو پھر کیا 50,000 سال تک ہم ایسے پھرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ 50,000 سال تک ہمارے ذہنوں میں بات ڈالے گا ہی نہیں کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، ڈالے گا نہیں، سے کھڑے رہیں گے ہم۔ 50,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ذہنوں میں بات ڈالے گا کہ تم کس کے پاس جاؤ تاکہ اس سے نجات حاصل ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے مرنے سے قبل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا دیا میں نے بتا دیا ہے۔ اب قیامت دن ہوگا، اب ایک ہی چیز وہاں کام آئے گی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے۔
اور پیاس لگ رہی ہوگی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سارے بولو، جس طرح یہاں پیاس لگتی ہے آپ کو گرمیوں میں، لگتی ہے پیاس ہے، انہیں لگتی ہے، انہیں نہیں لگتی، پیچھے والوں کو لگتی ہے پیاس، آپ کو نہیں لگتی میرے خیال میں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، لگ گیا ہے؟ پھر کیا کرو؟ پھر جب پیاس لگ گیا تو پانی پیو، تو قیامت کے دن میں پیاس لگے گی۔ اور ابھی حافظ صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوثر عطا کی، انا اعطینا الکوثر، ذکر کثیر بھی کہہ لیں آپ، لیکن کوثر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کنواں ہوگا، ایک حوض ہوگا، جس کا پانی، جہاں سے پانی وہ جنت سے پانی اس حوض میں آ رہا ہوگا، اس تالاب میں آ رہا ہوگا، اور وہ کوثر ہوگا، جو سے حوض کوثر ہوگا، وہ صرف امت محمدی کے لیے ہوگا، ہمارے لیے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں ڈال دیں، کن کے لیے ہوگا وہ؟ اب امت محمدی کے لیے ہوگا، صرف پیے گا بھی اس امت کے لوگ پیئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے جس کے ہاتھ سے مسافہ کریں گے تو بندہ بھی عرض کرے گا یا رسول اللہ پیاس لگی ہوئی ہے، کوثر کا جام ہی پلا دیں۔ جب سلام کریں گے تو کہہ دیں بتا، جب ملے نا پھر اسلام کیسے کریں گے؟ جب بندہ ملے ہی نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف ہوا، ہم کہیں اور، اگر 50 مرتبہ درود پاک پڑا ہوگا، قیامت دن مسافہ ہوگا، مسافہ بندہ کر لے، پھر ہاتھ ہی پکڑ لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سنبھال لیں آپ، ہاتھ پکڑ لیں، دیکھ چلیں یہاں سے، پھر وہاں سے حوض کوثر، پھر شفاعت، پھر پل صراط سے آگے میزان پہ میزان، پل صراط سے پار چل گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ امینیہ، قبلہ حضرت صاحب، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ اگر درود پڑا ہوگا تو مسافہ لازمی ہے، اگر درود پڑا ہوگا کوثر کا جام بھی لازمی ہے، درود پڑا ہوگا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کوثر پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، جن کو میں پہچانتا ہوں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے پہچانتا ہوں گا کہ انہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا، پہچانتا ہوں گا۔ تو اب ظاہر بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ زندگی کا معمول بنا لیں، مسافہ ہوگا، مسافہ ہو گیا، ہاتھ تھام لیں، چلو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام پلائیں، پھر شفاعت فرمائیں، میزان پہ چلیں، میزان پل صراط پہ، پھر آگے جنت کے اندر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، حق کسی کا نہیں مارنا، یہ ذہن میں بات ڈال لیں، اگر حق مار لیا، اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بڑا مقام ہے، شہید اللہ کی راہ میں جان دینا، جیسے ہی اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کا پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شہید ہی وہ واحد ہستی ہے جو مرنے کے فوراً بعد، کیا کہہ رہا ہوں؟ شہید ہی وہ واحد ہستی ہے جو دنیا میں مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو باقی لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ قیامت کے بعد جا کے جنت میں داخل ہوں گے، قیامت کے بعد۔ لیکن جو شہید ہوگا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی مرے گا جنت کے اندر ابھی بھی۔ لیکن اگر اس نے کسی کا قرض لے رکھا ہوگا، کسی پیسے ادھار لے رکھے ہوں گے، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ شہید کا بڑا رتبہ ہے، لیکن اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پیسے ادھار نہ دے دے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں، تو میں بس یہ ایک ہی گفتگو کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، تنگ تو نہیں ہو رہے آپ؟
یہ شرح آئے ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، میں محسوس تو ہو رہا ہے، تنگ ہیں بیچارے، نیچے بیٹھے ہیں، کبھی نیچے بیٹھے نہیں، اور جس زمین کے اوپر بیٹھے، چلو اللہ یہ بیٹھنا قبول فرمائے آپ کا، یہ آنا، اور یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہم چھوٹی مسجد میں ملان ہوا، بڑی مسجد میں ملان ہوا کہ بھئی محفل میلاد کے تمام ہے علی شان گھر پہ، پھر وہ قسمت میں جس کی تقدیر میں نہ لکھا ہو تو وہ کیسے آ جائیں گے؟ بڑے لوگ ہوں گے، میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید افراد اب بھی وہ جائیں نا مارکیٹ کے اندر، وہاں بیٹھے ہوں گے، تاش کھیل رہے ہوں گے، وہ ڈنڈے مار رہے ہوں گے ایسے کر کے، چائے پی رہے ہوں گے اور گپے گپے لگا رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا۔ بہرحال اپنے اپنے فیصلے ہیں تقدیر کے، تقدیر جس میں لکھا ہو تو وہی نیک عمل کرتا ہے، اور اچھی صحبت، یہ اچھی صحبت ہے۔ یہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اسے کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اسے؟ وہ کیوں اچھی صحبت کہیں گے؟ کہ اگر آپ 2 گھنٹے محفل میں بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کسی کی چغلی سے بچ جائیں گے، کسی غیبت سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ باہر بیٹھے ہوتے 2-3 گھنٹے، کسی برائی کر رہے ہوتے، کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے، وہ موبائل کے اندر کوئی اور چیز دیکھ رہے ہوتے، تو کم از کم 2-3 گھنٹے تو ہو گئے نا، بچ گئے آپ۔ یہ صحبت کہتے ہیں، اچھی صحبت، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک وہ کوثر کا ہی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوسری نعت خواں بھی محمد صابر صاحب آئے بیٹھے ہیں، سرزمین اوکاڑا سے، نعمت گھی والے، گھی والے ہیں جی، گھی میں کام کرتے ہیں، نعمت گھی والے ہوں گے یہ۔ ابھی تک گھی لا کے نہیں دیا اس نے، چلو بندہ اپنے وہاں سے 2-3 پیکٹ اپنے نعمت گھی کے، تو بہرحال اللہ ان کا محبت کی ہوتی، شوق کی بات ہوتی ہے۔ اب شوق ہے تو یہ چھٹی نہیں تھی میرے خیال میں، ویسے ڈیوٹی کر کے ویسے ہے، شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، بندہ آ جاتا ہے، بندہ سن لیا کرے۔ تو کوئی ہے نعت خواں آپ کے اندر؟ نعت کوئی موجود ہے جس نعت پڑھنی ہو؟ تو یہی ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ اب سب نعت کو نہیں پڑھ سکتے، سارے کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کے اندر خصوصی قوت ہوتی ہے بیان کرنے کی، کسی میں نعت پڑھنے کی، کسی میں سننے کی طاقت ہوتی ہے، سننے کی طاقت ہوتی ہے۔ اب ایسے ساؤنڈ ماسٹر چلاتے ہیں، ایسا ساؤنڈ چلاتے ہیں کہ وہ کان پھٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ محفل میں چلے گئے تھے ایک اندر گاؤں کے اندر ہی، ویسا اس نے ساؤنڈ چلایا کہ مجھے صبح تک میرے کان کے اندر وہ جی 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 وہ کان میں چلتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ وہ روئی لگا لیا کر، جس میں وہ چلائے نا روئی، میں اندر کوشش کروں گا میں روئی لے کے جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سسٹم چلاتے ہیں، وہ ایسا زور لگاتے ہیں وہ کان کے اندر آواز، تو یہ بھی طاقت ہے آپ کی سننے کی جو آپ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات بہت ہیں۔ ابھی علامہ صاحب قصیدہ مدنی صاحب وہ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں بیان کر کے چلے گئے، انہوں نے کہیں اور بھی جانا تھا، تو وہ تو قصیدہ بردہ شریف ہے، بے خواب میں دیکھا اور یہ ہو گیا۔ انہوں نے اولیاء کرام تاغہ مانگا بھی ہم بھی اس کا کفن بنائیں گے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میں نے میرے خیال میں پہلے میں نے اسی محفل کے اندر یہ بیان کیا ہوا ہے اسی موضوع کے بارے میں، کہ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پیش کی، چادر اوڑھنے کے لیے، باندھنے کے لیے، تیمم کے طور پر، بھئی آپ یہ باندھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو قبول فرمائی، گھر چلے گئے، گھر جا کر آپ نے وہ چادر پہن لی، پہن کے واپس صحابہ کرام کے محفل میں موجود ہو گئے۔ ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر تو بڑی اچھی ہے، چادر تو یہ بڑی اچھی ہے، از راہ مجھے عنایت فرما دے، مجھے یہ چادر عطا فرما دے۔ وہ تو خواب کا واقعہ تھا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہیں، کون ہے؟
ابھی آفر صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ شخص اٹھا، خطبہ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم برباد ہو گئے، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ کیا صحابی اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ وہ ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آیا؟ جسے کہ کہیں گے وسیلہ، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اس لیے ان کا وسیلہ اختیار کیا۔ وہ خود بھی اللہ تو وہاں بھی تھا، وہاں سب جگہ قریب نبی کے پاس کیوں آئے؟ تو بہرحال وہ صحابی حاضر ہوا، صحابی ہے، عرض کرے رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جواب میں نہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، جو بھی کچھ آیا، جو بھی آیا مانگنے کے لیے آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ ایسا عطا فرمایا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت بلال کو کہا کہ جی فلاں کے پاس جاؤ، وہاں سے قرضہ لے کر اسے عطا فرما دو، ان ادھار پیسے لے کر اسے عطا کر دو، ہم بعد میں اسے ادھار چکا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گھر کے اندر، وہاں جا کر آپ نے وہ چادر اتاری اور اس صحابی کو وہ دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھے چلے گئے تو صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا تجھے نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی ضرورت ہے؟ آپ چادر باندھی ہوئی تھی یا اوڑھ رکھی تھی، بڑی ضرورت تھی آپ کو اور تو نے مانگ لی۔ تجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سوال کرتا نہ نہیں کرتے، وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں چادر کیا کروں گا؟ صحابی نے کہا تو بھی چادر تو باندھے گا، اوڑھ لے گا؟ کہ نہیں، میں نے اس لیے چادر نہیں لی، میں نے اس لیے چادر لی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسے کفن دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ امینیہ، قبلہ پیر صاحب، سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کس کا کفن میں اوڑھوں، کفن بنایا جائے اور اس کے صدقے سے میری بخشش ہو جائے، اس کے صدقے سے میری بخشش ہو جائے۔ اور پھر اللہ کرنا بھی ایسا ہوا، اللہ کرنا بھی ایسا ہوا، وہ صحابی فوت ہوئے اور اسی چادر میں اسے کفن دیا گیا۔ یہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کا شکر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ان سے کوئی مختلف عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال ہیں، داڑھی مبارک کے بال ہیں، اور لوگ آتے ہیں گلاس میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس، اسے دم کر دیں، اسے کچھ پڑھ دیں، بندہ بیمار ہے گھر کے اندر، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی ہیں، وہ جو داڑھی کے بال مبارک ہیں انہیں پانی کے اندر ڈال کے ہرا کر دے دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بالوں کی برکت سے، اب تو آپ دنیا میں نہیں دیکھتے ظاہری طور پر، لیکن بال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں کوثر کا حوض بیان کر رہا تھا، قیامت میں ایک حوض کوثر ہوگا، صرف اسے امت محمدی کو وہ اس کا پانی پلایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے برتن کتنے ہوں گے، پیالے کتنے ہوں گے؟ ایک اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اس کا برتن ہوں گے، اور بہت لمبا چوڑا حوض کوثر ہوگا قیامت کے دن۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا پانی کیسا ہوگا، رنگت کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی کی رنگت، جو کوثر کا پانی ہوگا، اس کا رنگت دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، ذائقہ کیسا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ ٹھنڈا کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔
جیسا برف کا پانی ہوتا ہے نا، جب تیز گرمی پڑ رہی ہو دل یہ کرتا ہے جیسے میں فریج کھولوں میں ٹھنڈا پانی میں پی لوں. اتنا یعنی کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا قیامت کے دن، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور شہد سے زیادہ وہ میٹھا ہوگا. اور کسے ملے گا وہ پانی؟ کسے ملے گا؟ جو امت محمدی والا ہوگا. کون سے والا ہوگا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والا. اور کسی کو نہیں ملے گا. اور امت والے بھی آئیں گے وہاں. آدم علیہ السلام کی امت والے بھی آئیں گے، نوح علیہ السلام والے بھی آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام والے بھی آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام والے بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام والے بھی آئیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں اپنے حوض کوثر سے دور کر دوں گا. ہٹ جاؤ، تمہارے لیے پانی نہیں ہے، یہ صرف میری امت کے لیے ہے. اور صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ پہچانیں گے کیسے؟ جو اور لوگ بھی آئیں گے تو پھر آپ اس امت کو کیسے پہچانیں گے بھی یہ میری امت والا یہ نہیں ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ نے حوض کوثر کا جام پینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے پینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو، یہ صرف اسی امت کی نشانی ہے، یہ یاد رکھ لیں. کیا کہ جو میری امت ہوگی وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہوں گی. ہاں جی صابر صاحب کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہوں گی. اور جب ظاہر بات ہے نماز پڑھتی ہوگی کیا کرتی ہوگی؟ وضو بھی کرتی ہوں گی. کیا کرتے ہوں گے؟ وضو کر کے آئے ہیں آپ؟ اب اتنی محفل والے بیٹھے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں آپ؟ تھوڑے کر کے آئے ہیں، اب دیکھ رہا ہوں میں تھوڑے کر کے آئے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. آپ نیک محفل میں آ رہے ہیں تو آپ وضو کر کے بھی نہیں آئے. پھر چکر تو پھر لنگر والا ہوا ہے نا، سننے والا تو نہیں ہوا ہے نا، یہ چکر ہی ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 نماز کے وقت پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کی نماز، اور وضو کرتے ہوں گے. اور وضو کی برکت سے، کیا کہہ رہا ہوں؟ وضو کی برکت جب وہ قیامت دن اٹھائے جائیں گے، جب قیامت دن وہ اٹھائے جائیں گے، وضو کی برکت سے ان کا چہرہ روشن ہوگا، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے. میں پہچان لوں گا. ان کی شناختی کارڈ یہ ہوگا قیامت کے دن، امت محمدی کا شناختی کارڈ کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کے ہاتھ روشن ہوں گے، اس کا پاؤں روشن ہوگا. سن لے، کان کھول کے سن لے. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے مولوی ہمیں بتایا ہی نہیں. کیا شناختی کارڈ ہوگا قیامت کے دن؟ اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کے ہاتھ روشن ہوں گے، اس کا پاؤں روشن ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میری امت والا ہے. اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وضو بھی نہیں کرتا ہوگا، اس کا چہرہ روشن نہیں ہوگا. اور وہ پانی پینے کے لیے آئے گا، کہے گا کہ میں امت محمدی والا ہوں، میں امت نہ تو ہے ہی نہیں، تیرے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. چیک کرا شناختی کارڈ، چیک کرا شناختی کارڈ ہے. مگر شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا تو 5 وقت نماز پڑھتا دنیا کے اندر، 5 وقت وضو کرتا، تیرا چہرہ روشن ہوتا، تیرے ہاتھ روشن ہوتا. یہ ہے شناختی کارڈ. اب آپ کی مرضی ہے، جو محفل میں بیٹھے ہیں اب آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے حوض کوثر کا، یاد رکھ لینا، جو شخص 1 مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا پھر دوبارہ قیامت اسے گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی، پھر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اور یہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، معلوم ہے تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے. جو مولوی ہوتے ہیں، ناطخواں ہوتے ہیں، جب اسپیکر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے پھر وہ دل نہیں کرتا چھوڑنے کو. قابو تو اب آئے بیٹھے ہو. ویسے کہاں قابو آتے ہو آپ؟
اتنی عوام بیٹھی نانکپور کے وہاں بیٹھی ہے. قابو تو نہیں آتے آپ مسجد میں تو نہیں آتے آپ جمعہ والے دن. جب آتے اس وقت ہیں جب فرشتے اٹھ جاتے ہیں. جب فرشتے کیا کہہ رہا ہوں جمعے والے دن خاص طور پر 2 فرشتے آتے ہیں. جمعے والے دن 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر مسجد گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو شخص جمعے کی دوسری اذان ہے اس سے پہلے آتا رہتا ہے نا, اس کا نام لکھتے رہتے ہیں, بھئی یہ جمعے میں حاضر, یہ بھی حاضر, یہ بھی حاضر, یہ بھی حاضر. اور جو اذان کے بعد داخل ہوتا ہے دوسری اذان کے بعد, اس کا نام نہیں لکھتے, چلے جاتے ہیں پھر وہ. اب اسے جمعے کا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, لیکن پہلے آنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ ثواب ہوتا ہے. رجسٹر میں آپ کی حاضری نہیں لگے گی. کون سے فرشتوں کے پاس؟ جو جمعے والے دن فرشتے آتے ہیں اور آ کر مسجد گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کے رجسٹر میں آپ کی حاضری نہیں لگے گی. کن لوگوں کی؟ جو دوسری اذان کے بعد آتے ہیں ان کی حاضری نہیں لگے گی. جو پہلے آتے ہیں ان کی حاضری ان فرشتوں کے رجسٹر میں لگ جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے. آپ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, جو ہمارے آبا و اجداد, آپ کے آبا و اجداد انڈیا کے اندر صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتے تھے, گھر آتے ناشتہ کرتے, اس کے بعد نہاتے, کپڑے چینج کرتے, پھر واپس مسجد پہنچ جاتے تھے. 10-11 بجے 9 بجے مسجد کے اندر ہوتے تھے وہ. کس لیے؟ کہ زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ ثواب. اب تو وہ حالات چلے گئے, اب تو وہ گھسٹ ڈربٹ گری شارٹ کٹ ہو گیا نا. اب تو جیسے اذان ہوتی ہے خطبہ شروع ہوتا ہے ویسے فون سے جاتے ہیں, 2 رکعت پڑھتے ہیں, پھر مسجد کے بعد. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. مومن کیسے ہے مسجد میں؟ پانی کے اندر, پانی سے پانی میں ختم ہو جائے گا. اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہے, جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھلا فوراً بھاگ گیا کھول کر کے. تو وہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں. پھر ہمارے اندر ساری اللہ ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, اور ہمارا یہ اکٹھا ہونے والا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. آمین.